اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور آیت نمبر 51۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا، جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کریں اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والوں، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے ہیں۔ ان تینوں وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں تو انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔
بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو اور وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایمان والوں کی جو خوبی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے اصل میں کون ہیں۔ ایمان والے اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اس لیے بلایا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ تو فوراً اس چیز کو انہیں کے ترجیح دیں گے۔ ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، تو وہ چاہتے بھی یہی ہیں، ان کی خواہش بھی یہی ہے۔ اور اگر انہیں کوئی اس طرح کی آفر کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں، جیسے بھی میں نے آپ کو پچھلے واقعے میں بتایا کہ وہ جو بشر نامی شخص تھا تو وہ اس نے اس بات سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بات جائے اور وہ فیصلہ فرمائے۔ تو جو اصل میں ایمان والے ہیں ان کی تو خوبی ہی یہ ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور ایک جو اچھا اور سچا مومن ہے اس کی تو دلی خواہش ہوگی نا کہ اس کا فیصلہ، اس کی زندگی کی ہر بات کا فیصلہ، اس کے کسی بھی مسئلے کا فیصلہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ اصل ایمان والے لوگ ہیں کہ جب انہیں بلایا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو یہ تو ان کے لیے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، سب سے بہترین ہوتا ہے، اور وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یعنی ان کے لیے جو ہے اس بات میں مزید کوئی گنجائش نہیں آتی کہ جب فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا بس وہ بات ان کے لیے حرف آخر ہے اور ان کے سر آنکھوں پہ ہے، خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ پھر یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ کامیابی اور فلاح جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، تو اسی لیے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو بھی اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اللہ کا خوف رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتا رہے، یعنی جیسے قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی طریقے کار کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو یہی لوگ جو ہیں یہ ایمان والے ہیں، یہی تو اصل مومن ہیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے وہ کچھ منافقین جو تھے وہ اس طرح سے ان کے کہتے تھے کہ اگر جہاد کا حکم ہو، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کہے جہاد کے لیے نکلنا ہو اور ہم جو ہے اس چیز کو ہمارے تو سر آنکھوں پہ ہم تو فوراً یعنی کہ اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے، یعنی بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اگر جہاد کا حکم ہوگا تو مطلب ہم تو سب سے پہلے جانے والوں میں سے ہوں گے، اور جب یعنی اس طرح کا کوئی حکم آ جاتا تو اس وقت پھر یہ لوگ ہیلے بہانے بنانے لگتے، منظر سے غائب ہو جاتے، کسی طرح سے جاتے یعنی کہ اس چیز میں حصہ نہ لیا جائے، جہاد سے پیچھے رہیں، اس وقت ان کے بہانے شروع ہو جاتے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت جو ہے ہمیں معلوم ہے، یعنی کہ کئی مرتبہ اس طرح کی کر چکے ہیں کہ پہلے قسمیں کھا کے کہتے ہیں لیکن جب وقت پڑتا ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ پیچھے ہو جاتے، بھاگ جاتے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے باخبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، نیت کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کتنی سچائی موجود ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے، تمہارا عمل بھی بتاتا ہے لیکن اللہ تو تمہاری نیتوں سے، تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ کہا جاتا ہے پھر مزید کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے پھر بھی روگردانی کی، مطلب اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو پیغام پہنچا دینا ہے نا، وہ پیغام انہوں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اگر اب آپ اس کے اوپر پیروی نہیں کر رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ آپ کے اپنے ذمہ ہے۔ پیغام انہوں نے پہنچا دیا، ان کا کام یہاں تک تھا، لیکن اگر کوئی اس پیغام کو فالو نہیں کر رہا اور اس چیز کا انکار کر رہا ہے تو اس کا گناہ وہ خود کما رہا ہے، وہ اپنی آخرت اپنے لیے خود خراب کر رہا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا، ان کا پیغام جو تھا انہوں نے پہنچا دیا، اور جو تمہارے پر ہے تمہارے پر اس کی جواب دہی ہے کہ تمہیں تو پیغام تم تک تو مل گیا تھا نا، تو پھر تم نے اس کے آگے اس کو کیا کیا، ایکسیپٹ کیا، ریجیکٹ کیا، اس کی جواب دہی جو تم پر ہے۔ اور جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے، ان کا کہا نہیں مانو گے تو تب تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، تمہارا جو ہے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، آپ تک پہنچا دیا ہے اور آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ناممکن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں بھی کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کیا، ان کی تکالیف برداشت کی، جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو تب بھی ان پہ یعنی جنگ کا خطرہ ان پر طاری رہتا تھا کہ کوئی جنگ وغیرہ کا اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ ماحول تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے اور اس طرح سے ہر وقت تیاری کا یعنی کہ تیار رہنے کا اپنے ذہنی طور پر اور ہر طریقے سے تیار رہنے کا حکم تھا۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اپنے ہتھیار یعنی کہ کھول کر اور چین اور سکون کی نیند سو سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موقع پر فرمایا کہ یعنی کہ ایسا بھی وقت آئے گا، کہ اسی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمام جو ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے گا۔ اس میں ان کے لیے جو ہے وہ تخفیف کی گئی ہے کہ وہ جو کوئی ایکسٹرا یعنی کہ چادر ابایا یا کچھ اس طرح کا جو بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے تو عمر کے اس حصے میں آ کر ان کے لیے آسانی ہے، اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کر رہی تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس میں بھی آگے تھوڑی سی ذرا تفصیل بیان کی گئی ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ اب آج کل کے دور میں اگر ہم اس چیز کو اگر وہ دیکھتے ہیں تو اب بھی مطلب جو لوگ اپنے آپ کو خواتین نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کسی نے مینٹین کیا ہوا ہے یا اس طریقے سے ہیں کہ ان کی ایج سے کم لگ رہی ہیں یا پتہ نہیں چل رہا، یا کسی کو بھی نہیں کہ کوئی ان کی طرف رجحان پیدا ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل و شعور سے تو نوازا ہے کہ اس کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر
وہ اپنے تیاری کے بعد یا وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے، اس کے اندر اٹریکشن موجود ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، ان کے لیے یہ آسانی ہے۔ اگر جو تیار شیار ہو رہی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پراپر مینٹین کیا ہوا ہے، تو وہ پھر ان کے لیے احتیاط کا ہی حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ مطلب اس بات کو بنیاد بنا کے کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف اور آسانی پیدا کی ہے، تو اس طرح نہ کریں کہ یعنی اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے اور پردے کی تخفیف کر لیں، نہیں، اس صورت میں پھر آپ احتیاط کریں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں آگے کھانے کے متعلق تھوڑے سے احکامات کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ اندھے پر اور لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی بھی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو۔ اچھا، اس میں جو ہے تھوڑا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے صحابہ کرام جہاد پہ جاتے ہوئے جو معذور مطلب افراد ہوتے تھے جو ساتھ نہیں جا سکتے تھے، تو انہیں اپنے گھر کی چابیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی کھانے پینے کی چیزوں کی بھی مطلب اجازت ہوتی کہ وہاں سے لے کر وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو مذکورہ صحابہ کرام تھے وہ مطلب جب احکام آ گئے کہ کسی کی خوش دلی کے بغیر اس کی چیز استعمال نہ کرو، تو وہ بہت زیادہ اس میں احتیاط برتتے، تو انہیں اجازت ملی بھی ہوتی تھی کہ وہ یہاں سے جس گھر میں ان کے اس وقت موجود ہیں، ان کے جو باقی لوگ اہل خانہ جو گئے ہوئے ہیں جہاد پر، وہ آپ کو چابیاں بھی دے کر جاتے تھے، لیکن وہ لوگ تب بھی احتیاط کرتے، ان کے گھر سے کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھاتے تھے، اور وہ اس کو انہیں کے صحیح جائز نہیں سمجھتے تھے کہ ہم وہاں سے ان مالکوں کی غیر موجودگی میں کچھ کھا پی لیں۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں کہ وہاں سے آپ کھا سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر مزید یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے معذور صحابہ کرام تھے، وہ تندرست صحابہ کرام جو ہیں، مطلب معذور لوگ جو ہیں وہ تندرست لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں انہیں کے جو ہے محسوس کرتے تھے، ہیزیٹیشن محسوس کرتے تھے کہ مطلب یہ نہ ہو کہ وہ اپنی یعنی معذوری کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھنے میں جگہ وغیرہ زیادہ گھیر لیں، یا کھانے پینے میں جب کھانا ظاہر انہیں جنہیں اگر کوئی نابینا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا تو وہ کھانا مطلب زیادہ نہ کھا لے۔ اسی طرح تندرست صحابہ کرام ان کے ساتھ بیٹھنے میں مطلب اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے نا ان چیزوں کو وہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں تو یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو، اس طریقے سے کوئی اپنے حصے سے زیادہ کھا جائے یا کم، اس طریقے سے، تو یہ چیزیں جو تھیں کچھ مد نظر لوگوں کے آ رہی تھیں، تو اس کی تفصیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب مل کر ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی جو ہے اس میں کوئی کراہت یا اس پہ کوئی جو ہے گناہ کی حد نہیں رکھتی، اور جن کو گھروں کی چابیاں دی گئی ہیں وہ اس گھر میں سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں مزید تھوڑی سی یہ وضاحت ہے کہ اگر جیسے کسی کو اپنے گھر کی چابیاں دی ہیں اور کہا بھی گیا ہے کہ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں آپ استعمال کر لیں تو وہ استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کسی نے کوئی اپنی چیز بطور خاص چھپا کر رکھی ہے یا مطلب الگ کر کے رکھی ہے، کسی الگ جگہ پہ رکھی ہے، تو پھر اس کو کھانا یا اس کو استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ جس کے بارے میں عام چیز ہے، اجازت دی گئی ہے، وہ آپ بآسانی کھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں لگتا۔ اسی طرح جو ہے مزید یہ بھی جو ہے اس طرح کے بھی کچھ واقعات ہوئے تھے کہ جیسے گھروں میں ایک دوسرے کے جاتے نہیں اپنے رشتہ داروں کے، تو اگر گھر کا مالک گھر پہ موجود نہ ہوتا تو تب اس کے بیوی بچے ہوتے تو تب بھی انہیں کے جو ہے لوگ کھانا کھانے میں جو ہے پرہیز برتتے کہ گھر کا اصل مالک تو موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو اس کے بارے میں تفصیلی انہیں کے حکم اسی لیے دے دیے گئے ہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، اپنے باپوں کے گھروں سے، ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں پھوپھیوں ماموں خالاؤں، یعنی ان کے گھروں سے تم کھا سکتے ہو، کوئی اس میں تمہارے پہ گناہ نہیں ہے، وہ گھر میں موجود ہے یا نہیں تم کھا سکتے ہو۔ یا ان گھروں سے بھی جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، مطلب جیسے بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اس دور میں جیسے دے کر جاتے تھے صحابہ کرام دوسرے لوگوں کو اپنے گھروں کی کنجیاں، تو وہ ان کو وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اس گھر میں موجود ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس پہ تم پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اور تم سب ساتھ مل کر کھانا کھاؤ یا الگ بیٹھ کر، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، مطلب اس پہ بھی کوئی حد نہیں لگتی کہ آپ نے کھانا اکیلے کھا لیا تو گناہ ہے یا اکٹھے کھا لیا تو ثواب ہے، اس چیز پہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اکٹھے کھائیں یا اس میں الگ ہو کے کھانا کھائیں، اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں لگتا۔ مزید اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ مطلب یہ ایک طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے کہ جیسے گھروں میں آپ یعنی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جیسے سارے دن کے بعد کسی کام سے، اسکول کالج سے، کہیں سے بھی گھر میں آتے ہیں یا کبھی بھی باہر گئے ہیں اور آپ گھر میں آتے ہیں، تو اس طریقے کو عام کرنا چاہیے، سلام کو عام کریں، سلام کا رواج ڈالیں، کیونکہ یہ ہمارے دین میں پسندیدہ ہے۔ کہیں سے بھی باہر سے واپس آئے ہیں تو اپنے گھر والوں کو سلام کریں، کیونکہ اس میں اس دعا میں خیر و برکت ہے، بابرکت اور پاکیزگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کار کو پسند فرمایا ہے کہ سلام کر کے اپنے گھر والوں کو داخل ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ تم میں کھول کھول کے اپنے احکام بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کوئی کنفیوژن، کوئی چیز ایسی نہیں رکھی کہ جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہیں فرمائی۔
ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ ایمان والے لوگ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جب بھی جو ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلایا جائے کسی کام کے لیے، مشورے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، تو جب ایسے معاملے میں جس میں جمع ہونے کی لوگوں کی ضرورت ہو، تو جو مومنین ہیں، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ یعنی منافقین تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے جب آ گئے، انہیں بلایا تو دل کیا تو آ گئے، نہیں دل کیا تو نہیں آئے، یا اگر مشاورت کے لیے جمع ہوئے یا کہیں پر بھی جمع ہونے کا جہاں حکم ہے وہاں بیچ میں اگر زبردستی آ بھی گئے تو کسی طریقے سے، بہانے سے یا چھپ کر کے خاموشی سے نکل گئے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے لیں تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس وقت بات حرف آخر ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اور پھر جب وہاں پر پہنچ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں سے جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ کسی عام بندے کی پکار پر تو آپ نہیں آئے نا، آپ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر آئے ہیں۔ تو جب تک ان سے آپ اجازت نہ لے لیں، خاموشی کے ساتھ وہاں سے جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے یا غلط ہے۔ اس بارے میں مزید بتایا گیا ہے کہ جیسے جو مومنین ہیں ان کو کوئی جینوئن ایشو بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کو کوئی جینوئن مسئلہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے پھر وہاں سے مطلب جا سکتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر جو ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں وہاں سے نہیں جا سکتے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی ایمان ان کے اندر اس طرح سے اتر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، ان کی اجازت کے بغیر نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں پہ آ جائیں تو وہ آ گئے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ تبھی جائیں گے۔ ہاں اگر انہیں کوئی ضروری اس طریقے کا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اجازت طلب کر کر جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، آپ کی مرضی منشا سے بڑھ کر ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جب آپ سے کسی کام کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھی چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مزید اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ سمجھو کہ جیسا آپس میں ایک دوسرے کا ہوتا ہے۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ یہ اصل میں غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ منورہ کے گرد جو خندق کھودنے کا جو کام ہوا تھا، اس کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، یہ اس موقع کے حوالے سے آیات ہیں کہ کچھ لوگ تو آنے میں ہی کہ اتنی سستی کاہلی دکھا رہے تھے، جو منافق تھے۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر ہے، وہ تو فوراً آ گئے تھے، لیکن جو منافقین تھے اول تو وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور جب وہاں پر پہنچ گئے تو کام میں سستی کاہلی دکھا رہے تھے، اور اس طرح جہاں انہیں موقع لگتا وہ چپکے سے رکھ جاتے وہاں سے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر، اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے جاتے۔ تو اس کے بارے میں یہ احکامات نازل یا آیات نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے جو نظریں بچا کے وہاں سے سرک رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ آپس میں جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے زیادہ تعظیم کسی کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ تو اس طریقے کار کے مطابق ہم جیسے آپس میں کسی کو ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طرح مخاطب نہیں کر سکتے، پورے ادب و احترام کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے اس طریقے سے مخاطب کرنا ہے۔ مزید اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، تو انہیں ڈر کر رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر انہوں نے نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے جو ہے مستحق ہوں گے، ان کے اوپر کوئی بھی آفت، کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے اگر وہ مرتکب ہو رہے ہیں، تو یہ مطلب کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کر رہے ہیں تو پھر انہیں بہت ڈر کر رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب کے پھر منتظر رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر کوئی سخت عذاب نازل کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو چیز ہے، جو بھی کچھ موجود ہے، جو مخلوقات ہیں، پوری کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر جو ہے نظر رکھے ہوئے ہے، تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو مطلب یہ نہ سمجھو کہ یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے تم بچ جاؤ گے، دنیا میں کہیں پر بھی، دنیا آخرت کہیں پر بھی نا اس چیز کو آپ بچ نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی گرفت جو ہے وہ لازمی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا، اس کو پکڑ لے گی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا گرفت اس تک پہنچ جائے گی۔ اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے باخبر ہے، یعنی جس بھی تم روش پہ ہو، جس بھی طرف تم جا رہے ہو، تمہارا جس طرف رجحان بڑھ رہا ہے، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہاری نیت ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے خبردار کر دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کچھ کر رہے ہیں تو وہ کام یہیں کے یہیں ختم ہو گیا ہے، آج کا دن ختم ہوا، ہر عمل ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ چیز کو بتایا جا رہا ہے، مومنین کے لیے واضح واضح آیات، واضح روشن دلائل، ہر چیز موجود ہے عبرت پکڑنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ جو یہاں پر چل رہا ہے اس کا ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ جو عمل اعمال ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب محفوظ ہو رہے ہیں، اور ایک دن ہم اس سب کے لیے جواب دیں ہیں، ہمیں اس کا رزلٹ ملنا ہی ملنا ہے۔ گناہ کا، ثواب کا، جو عمل ہم نے جس طریقے سے کیا ہے وہ تمام نوٹ ہو رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن ہمیں وہ تمام اعمال جو ہیں لوٹائے جائیں گے، ہم نے اس کو کس طریقے سے کیا کیا ادائیگی کی ہے۔ اس دن ان کو ان کے کیے سے خبردار کر دیا جائے گا، مطلب ہر چیز، ہر انسان کو جو اس نے عمل کیا، جو اس نے نیکیاں کمائی، گناہ کیے، جو بھی کچھ کیا، تو اس دن اس کو اس کے ہر عمل سے خبردار کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی چھوٹی سے چھوٹی بھی نہیں ہے اور بڑی سے بڑی بھی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے حساب کتاب نہیں کرنا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر چھوٹا بڑا عمل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اور روز قیامت جو ہے ہم اس کے لیے جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ امید کرتی ہوں سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے یہاں ڈسکس کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے اور میرے یہاں پر اس کو ڈسکس کرنے کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مولا کریم ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا عالم بنائے، اور قرآن پاک پڑھنے